اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کے گھر میں اسی کا نام لینے سے روکا، وسعی فی خرابیہا، اور ان مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس سے کون سی مسجد مراد ہے اور کون لوگ مراد ہیں جو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، کون لوگ مراد ہیں جو مسجدوں کی آبادی کو خراب کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو تباہ کیا، وہاں پر حملہ کیا، یہودیوں کو جو ہے ان کا قتل عام کیا، تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ یا کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں عیسائیوں نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بیت المقدس ویران ہی پڑا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر بیت المقدس کی اثر نو تعمیر کی۔ اور ابن زید رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا تھا، خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا، اور اس سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کو بہکاتے تھے، بالخصوص تحویل قبلہ کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے دل میں وساوس ڈالتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے، کل تک تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج تمہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوائی جا رہی ہے۔ تو ان کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمومی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ کے گھر، مساجد جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، کوئی خاص مسجد مراد نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر مسجد پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے، ہر مسجد کے لیے یہ ہے کہ اس کو آباد رکھا جائے، وہاں پہ نماز پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے نہ روکا جائے، اللہ کی مساجد کی آبادی کو خراب نہ کیا جائے، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ اس وعید میں داخل ہوگا۔ مسجدوں کا ادب کیا ہے کہ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے صرف یہ تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر، ہیبت زدہ ہو کر، دہشت زدہ ہو کر مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو اس چیز کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ مسجد کو خراب کرتے یا مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ کیا، اور جو بھی یہ کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں اللہ ان کو ذلت کا مزہ چکھائے گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مساجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سعادت کی زندگی، شہادت کی موت دے، ایمان پر موت دے، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔